آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہا جاتا تھا، اور وہ قوم سبا کہلائی جاتی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، مگر افسوس یہ قوم جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک میں مبتلا تھی، سورج کو پوجتی تھی، آگ کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ جس کا نام شراجیل تھا، اس کی موت ہوئی تو بس اس تخت کو بادشاہ کی صاحبزادی، جس کو آج بھی زمانہ بلقیس کے نام سے جانتا ہے، تخت نشین ہوئی۔ ملکہ بلقیس ایک بہادر اور خوبصورت خاتون تھی جنہوں نے یمن پر 9 سال حکومت کی۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو تجارتیں ہوتی تھیں وہ سبا شہر کے اختیار میں تھی، یہی ان کے دولت مند ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ مگر یہ وہی دور تھا جس وقت ایک عظیم بادشاہ جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی، جس کو آج بھی زمانہ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتا ہے، آپ کی حکومت پوری دنیا میں پھیل رہی تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو اللہ نے وہ طاقت بخشی جو آپ سے پہلے نہ کسی کے پاس تھی اور نہ آپ کے بعد کسی کے پاس آئی۔ آپ کی حکومت صرف انسانوں میں نہیں بلکہ چرند پرند، جنوں انس، پانی، حشرات، چوپے پر بھی تھی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم نافذ کیا کہ دربار لگایا جائے جس میں ہر مخلوق حاضر ہوئی، لیکن آپ کا سب سے پسندیدہ پرندہ ہدہد موجود نہ تھا۔ آپ نے جیسے ہی پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے، دربار میں موجود مخلوق خاموش رہی۔ تو بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد آیا اور اس نے اپنی غیر موجودگی کی بہترین وجہ پیش نہ کی تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ بس ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ ہدہد اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اے ہدہد تم کہاں تھے؟ تو ہدہد کہنے لگا، آقا میں اڑتے اڑتے ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں لوگ شرک میں اس طرح مبتلا ہیں کہ انہیں کسی چیز کا بیل نہیں۔ وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو پوجتے ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہے جسے وہ ملکہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اس تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات، یاقوت، زرمت لگے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس ہر دنیاوی آسائش موجود ہے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے ہدہد اگر تم درست ہو تو میرا یہ پیغام اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور پیغام پہنچانے کے بعد اس کے رد عمل کا مجھے بتانا۔ بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا پیغام ہدہد کے ذریعے روانہ کیا۔ تاریخ نے اس پیغام کو کچھ یوں تحریر کیا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا پیغام سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما برداری اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پیغام صرف اور صرف دعوت اسلام تھی۔ بس ہدہد پہنچا اور اس نے یہ پیغام ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ سبا کے دربار میں اس وقت 300 درباری موجود تھے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ خط پڑھا تو وہ غصے میں آگے اور کہنے لگے، ملکہ سبا یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ سبا ایک ذہین اور عقل مند خاتون تھی۔ انہوں نے درباریوں کو سمجھایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، ہمیں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے۔ تو بس ملکہ سبا نے کہا، میں سلیمان کو ایک تحفہ بھیجوں گی، اگر سلیمان نے وہ تحفہ قبول کیا تو وہ اعلان جنگ ہوگا، اور اگر قبول نہ کیا تو میں سلیمان کی پیروی کروں گی کہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد نے ملکہ کی ساری گفتگو سنی اور واپس آ کر یہ ساری باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم نافذ کیا کہ اے جن و انس، شہر میں داخل ہونے والے تمام راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھایا جائے، اور راستے کے دونوں اطراف جانوروں کی مختلف خلقت کو کھڑا کیا جائے، اور امال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے سا کر دیا جائے۔ دربار کو بہترین طریقے سے تیار کیا جائے، اور وہاں ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، کنیزیں اور ملکہ سبا کا خط بھی تھا۔ بس جیسے ہی قاصد خط لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار پہنچا، انہوں نے جب دربار کو دیکھا، سلطنت کو دیکھا، تو وہ قاصد پشیمان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے
وہ تمہارے تحائف سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ بس اپنے تحائف لو اور واپس لوٹ جاؤ اور ملکہ سے کہہ دو کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ بس جیسے ہی یہ خبر ملکہ سبا تک پہنچتی ہے تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ بس جنگ کے بجائے ان کے دربار پیش ہو کر ان کی اطاعت کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس جیسے یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کون ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں لے آئے؟ تو ایک جن جس کا نام بدوہیکل جن تھا کہنے لگا، آقا آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، میں یہ کام بخوبی انجام دے سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ہے جو اس سے بھی جلدی تخت کو یہاں لے آ سکے؟ تو بس ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، حضرت سلیمان علیہ السلام میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے قبل اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ اس شخص کے پاس کتاب علم بھی تھا۔ تو بس وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ آپ فرمانے لگے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ طاقت بخشی، اور فرمانے لگے، جو شکر کرتا ہے اس کا شکر کرنا اسی ہی کے لیے فائدہ ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے کچھ بہتر نہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ تحریر ہوا کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ ہے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ بس وہ تخت جو ملکہ سبا کا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں رد و بدل کیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جیسے ہی ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ کہنے لگی، یہ تخت تو بالکل اسی طرح ہی ہے، ہمیں پہلے ہی علم ہو چکا ہے اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے سا ہو اور اس کے نیچے پانی جاری ہو، اس میں آبی مخلوق بھی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اس عمارت پر موجود تھے۔ شیشے کے نیچے پانی اپنی پوری آب و تاب سے تھا، ایسا لگتا تھا جیسے شیشہ ہے ہی نہیں۔ ملکہ سبا کو اس عمارت میں لایا گیا۔ جب اس نے اس تخت کو دیکھا تو سمجھ گئی یہ پانی کا ایک حوض ہے۔ بس اپنی پنڈلیا کا کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا ایک فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں آگ، سورج کی پوجا کرتی رہی اور خود پہ ظلم کیا، اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتی ہوں۔ اور وہ سمجھ گئی جس طرح میں اس شیشے کو پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح میں اس سورج کی روشنی کو اپنا معبود سمجھ بیٹھی۔ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔